کہ یہ منزل کون سی تھی، اب ٹکراؤ کس بات سے تھا؟ میں پھر دہرا دوں کہ یہ جو انقلاب کی آواز بلند کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو برپا کرنے کے لیے یہ عملی جدوجہد ہو رہی تھی، اس میں ان قریش کا باقی کچھ نہیں بچتا تھا۔ قریش قبیلے کے اعتبار سے وہ جیسے آج کل کی ہمارے برادریوں میں اور ان میں ذاتوں اور گوتوں میں وہ سید ہو جاتے ہیں نا، قریش تو پوچھو نہیں کہ اپنے قبائل میں ان کا کتنا مقام ممتاز تھا نسبی اعتبار پر، صرف قریشی ہونا۔ ادھر یہ کیفیت، ادھر اس انقلابی آواز کی یہ کیفیت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے، حبش کا رہنے والا سے حفام معاذ اللہ، غلام آزاد کردہ، اور وہ قریش کے بھی اتنے ممتاز گھرانے کی اتنی بڑی شخصیت، اور یہ ان کا تو ایک تو نہیں تھے نا، یہ سب کی یہ صورت کہ وہ اس قسم کے غلام کو بھی اپنا سردار کہہ کے پکارتے تھے۔ مساوات انسانیہ کی تو یہ کیفیت، تو قریش سے تو یہ کچھ چھن جاتا تھا۔ کعبے کی تولیت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی صاحب، اس سے ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ وہ رحلت الشتاء والصیف اس ملک میں ان حالات میں جہاں کسی کا کچھ محفوظ ہی نہیں رہا کرتا تھا، اور کارواں تو دن دہاڑے لٹ جایا کرتے تھے۔ ان کے کارواں قرآن نے خود بتایا کہ سردی اور گرمی میں رواں دواں رہتے ہیں، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی یہ تجارت، اور اتنی محفوظ تجارت، نسبی افتخار، تولیت کعبہ کی مہاجنی جسے کہتے ہیں آپ، بنارس کے پنڈت ہی کم نہیں ہوتے تھے۔ اس سے پیشتر اوقاف بننے سے پیشتر یہ بڑے بڑے مزاروں کے مجاور جو تھے، پوچھو نہیں وہ کیا ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ تھا قریش کا۔ اس انقلاب میں اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا۔ اور اگلی آیت نے بات واضح کر دی کہ یہ ٹکراؤ کن سے ہو رہا تھا۔ کہا واہجرنی، ان سے الگ ہو جاؤ، قطع تعلق کر دو۔ اور اگلی بات ہے وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں چھوڑ دو، تم ان سے الگ ہو جاؤ، میں نپٹ لوں گا ان سے، خدا کہہ رہا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ جن سے نپٹنے کے متعلق خدا کہہ دے کہ تم تو الگ ہٹ جاؤ، تو میں ان سے نپٹ لوں گا۔ میں نے کہا تھا اس آیت میں ساری بات واضح ہوگی کہ یہ کون تھے مکذبین۔ پہلے تو یہ کہا، بات پہ یہ کہنے والے کہ یہ بالکل جھوٹ کہتا ہے کہ ہمارے نظام میں تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی خدا کی طرف سے، میں یہ بالکل غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کون تھے یہ کہنے والے؟ ایک لفظ میں قرآن نے بتا دیا تصادم یہ ہو کیا رہا تھا، اولے النعم آتے، سرمایہ دار۔ یہ سرمایہ داروں کو کیا کھلبلی مر گئی تھی؟ وہ رات بھر نفل پڑھتے رہیے، دن بھر تسبیح پھیرتے رہیے، تو انہیں کیا استثاء؟ اولن نامہ ہے، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو قریش کے اولن نامہ تھے، ان میں تو سب چیز آ گئی نا، نسبی تفاخر کی بنا پر، تولیت کعبہ کی بنا پر، تجارت کے محفوظ ہونے کی بنا پر، یہ ساری ان کو جو نعما حاصل تھیں وہ ان کی ان نسبتوں کی وجہ سے حاصل تھیں، ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ یہ ہے جو قرآن نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ آپ تو الگ ہٹ جائیے اور میں نپٹ لوں گا، چھوڑ دیجئے مجھے اور انہیں تنہا ذرا چھوڑ دیجئے اس میدان کے اندر، میں دیکھ لوں گا خود ان سے، آپ الگ ہٹ جائیے۔ کون ہے یہ؟ سرمایہ دار طبقہ۔ یہ تھا تصادم عزیزان ایمان، یہ تھا ٹکراؤ۔ وہی نظام سرمایہ داری جو ملوکیت کے زمانے میں آپ کے ہاں عین دین بن گئی۔ آج بھی سب سے بڑے مفسر ہمارے ہاں کے جو اقامت دین کے دائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اس پہ
کوئی پابندی نہیں لگائی، بے حد و نہایت قسم کی دولت جمع کرو، سامان اکٹھا کرو، جتنا کچھ جی چاہے اکٹھا کر دیا جا رہا، اس میں کوئی تھوڑی سی خیرات کے طور کے اوپر 2.5% دے دیا کرو۔ الن نامہ تھے یہ، جن کے ساتھ ٹکراؤ تھا یہ، اور پھر یہ مقام کہ آپ الگ ہو جائیے، مجھے اور انہیں ذرا چھوڑ دیجئے، دیکھ لوں میں اس میدان کے اندر کیا مقابلہ یہ کرتے ہیں الن نامہ کو۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، لیکن تھوڑی سی مہلت۔ قرآن کا نظام قانون مکافات جو ہے، اس میں ایک چیز بار بار قرآن نے گنائی ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں بھی جب کہا کہ الگ ہو جائیے اور مجھے اور انہیں چھوڑ دیجئے، پھر بھی ان سے کہا کہ تھوڑا وقت اور انتظار کر لو۔ یہ آخری اعلان جو ہم نے کیا ہے تمہارے خلاف، اس سے ہی کم از کم شاید تمہارے ہوش ٹھکانے ہو جائیں۔ کہا کہ تھوڑا سا وقت، لیکن اگر اس پہ بھی یہ بات نہ آئے تو کہا یہ بات نہیں کہ ہم نے اس دوران میں کہیں سے کوئی اسلحہ منگانا ہے، کہیں سے کوئی فوج اور اکٹھی کرنی ہے۔ انا لدینا انکالم و جہیمن، ہمارے پاس تو موجود ہیں انکال، ہتھکڑیاں، بیڑیاں جن کو کہتے ہیں، روک دینے۔ اور پھر یہاں لفظ جہیم قرآن لے آیا ہے، جہنم بھی نہیں لایا ہے۔ اعجاز ہے قرآن کا، ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ جہیم وہ چیز ہوتی ہے جہاں کوئی رک جائے، کسی کی ترقی بند ہو جائے، رفتار ختم ہو جائے، روک دیا جائے، رک جانا، روک دیے جائیں گے۔ یہ انکال ہی پہلی چیز کام نہیں تھی، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جو ہیں، اور اس کے بعد جہیم ہے یہ کہ روک دیے جائیں گے، یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ بڑی چیز ہے سرکشوں کو روک دینا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں روک دینا۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو جنگ تھے، یہ ان کے ہی عواقب کا ذکر ہو رہا ہے، جنگی قیدیوں کی طرح۔ اور پھر جس انداز سے یہ قریش آئے ہیں جنگی فتح مکہ کے وقت میں، وہ تو عبرت اور موعظت کی ہزار داستانیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ دنیا کے مورخین جو ہیں انگشت بندندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو تھے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں بندھے ہوئے سامنے کھڑے ہیں۔ قریش انا لدینا انکالم و جہیمن، کڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی، روک دیے جائیں گے، یہ نہیں بڑھنے دیا جائے گا ان کو، اب سرکشیاں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کیا بات ایسا ہے، کھانے کو تو بہرحال دیا ہی جائے گا۔ یہ چونکہ اولن نامہ تھے نا، بڑے ناز و نعمت والے، بڑی دولت والے، بڑے کیپیٹلسٹ، بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے ہاں تھا، تو پوچھو نہیں۔ لفظ کھانا جو ہے اس کے اندر صرف یہ روٹی والی بات ہی نہیں ہوتی، اور وہ چیز جو اس طرح سے پرورش کے لیے ضروری ہوتی ہے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے یہ سارے طعامن، کس قسم کی روٹی ملے گی؟ کیا بات ہے، ایک لفظ میں ذا غصۃ ہے، روٹی ملے گی جو حلق میں اٹک جائے، نگلی بھی نہ جائے، اگلی بھی نہ جائے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ ملے گا، حلق میں اٹک جائے گا، نگل نہیں سکیں گے، اگل نہیں سکیں گے۔ کیا بات ہے صاحب، عذاباً علیما، کتنا دردناک ہوگا، کتنا درد انگیز ہوگا یہ عذاب ان کے اوپر۔ کس دن یہ بات ہوگی؟ یوم ترجف الارض والجبال، یہ اس دور کی بات ہے، اس دن کی بات۔ اب یہاں پھر وہی لفظی معنی اگر لیے جائیں گے، ترجف، رجف کے معنی ہوتا ہے ہل جانا، کانپ جانا، لغزش میں آ جانا، تھر تھرا جانا، زلزلہ آ جانا، زمین میں اور پہاڑ، ارض والجبال، زمین میں اور جبال میں زلزلہ۔ اب اگر اس کے معنی یہ لفظی لغوی جسے کہتے ہیں مجازی نہ لیے جائیں تو زمین اور جبال میں آ جائے گا، تو بات یہاں پہ اعتراض پہ آتی کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو یہ پہاڑوں پہ نہیں خود آئے گا؟ وہ تو زمین پہ کہہ دینے سے بات کافی ہو جاتی ہے، زمین اور اس کے ساتھ جبال ہے، یہ کیا ہے؟ تو آئیے نا ان عرب والوں کی طرف پوچھیں ان سے، ان کی زبان میں وہ کیا کہتے تھے۔ وہ جبال اپنے بڑے بڑے سرداروں کو کہتے تھے جو پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔
اور جبال ان کی بڑائی، سرفرازی، سرکشی، اور پھر وہ جو ان کی محکمیت ہوتی تھی، استقامت ہوتی